انما المؤمنون اخوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہوں مسلم میں آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ اتحادی امت مسلمہ میں افراد معاشرہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. معاشرے میں ایک فرد کی حیثیت سے ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے. لیکن ناظرین، آپ بخوبی جانتے ہیں یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہمارا معاشرہ اسلام پسند معاشرہ ہے. ہماری مملکت ایک نظریاتی مملکت ہے، اور جو بھی معاشرہ اسلام پسند معاشرہ ہوتا ہے اس کی کردار سازی میں مسجد اور مدرسے کا، اور جو پھر جس جماعت کے ساتھ اس معاشرے کے افراد منسلک ہیں، جس تنظیم کے ساتھ، تو ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے ان تین حوالوں سے بات کریں کہ افراد کو متحد کرنے کے لیے مسجد کا کیا کردار ہے، کیا کردار ہونا چاہیے. مساجد، مدارس اور جو ہماری تنظیمیں ہیں، جو مذہبی جماعتیں ہیں جن سے ہمیں بہت بڑی بڑی امیدیں وابستہ ہیں، ان کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس حوالے سے آج ہم اس پروگرام میں بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے میرے معزز مہمان جناب مفتی مولانا مجیب الرحمان صاحب، مشہور عالم دین ہیں. میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. مولانا صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. اسی طرح ناظرین، آپ بھی اگر اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دینا چاہیں تو ہمارا فون نمبر اسکرین پہ شو ہوگا. آپ براہ راست کال کر کے اس حوالے سے اپنی آراء، اپنی تجاویز پیش کر سکتے ہیں. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام میں میرے ساتھ فون کال پہ ساتھ دیں گے کچھ دیگر مہمانان گرامی، جن میں علامہ میر اشتیاق ایڈوکیٹ صاحب منہاج القرآن تنظیم سے ان کا تعلق ہے، ان کے سینئر رہنما ہیں. اور اسی طرح علامہ ظہیر عباس قادری تحریک علماء پاکستان سے ان کا تعلق ہے. اور اسی طرح کویت یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کے اسکالر جناب ڈاکٹر شکیل احمد صاحب بھی اس حوالے سے ہمارا ساتھ دیں گے. تو آپ ناظرین کو بھی خوش آمدید، تمام مہمانان گرامی کو بھی خوش آمدید. سب سے پہلے آتے ہیں اسٹوڈیو مہمان جناب مولانا مفتی مجیب الرحمان صاحب کی طرف. مولانا صاحب، مسجد کا ایک بہت بڑا کردار ہے ہمارے معاشرے میں، اور معاشرہ بھی اسلام پسند ہے. جو بھی مسئلہ ہوتا ہے مسجد کا رخ کرتا ہے. لیکن کچھ شکوے شکایات بھی ہیں. مثلاً مساجد کے اوپر ہر ایک جس مذہبی جماعت کی مسجد ہوتی ہے اس کے اوپر ایک تو بورڈ لگا ہوتا ہے جو معاشرے کو اس سے ایک اچھا تاثر نہیں مل رہا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کسی ایک مکتبہ فکر کی مسجد میں دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ آئے ہوں، انہوں نے کوئی جلسہ کیا ہو، کوئی اجتماع کیا ہو. ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم نے مسجدوں کو خاص کیا ہے؟ حالانکہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہر کسی کے لیے کھلا رہنا چاہیے. تو جب ہم اس طرح اس کو ہر ایک کے لیے کھلا نہیں رکھیں گے اور پھر اندر ہم مسجد کے ممبر سے، محراب سے یہ درس دیں کہ امت متحد ہو جائے، تو ہمارے یہ قول فعل میں کوئی تضاد نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسجد کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ مسجد کا بنیادی مقصد کیا ہے. مسجد کا جو تصور اور جو فلسفہ اور جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے جی، وہ ہے ہی معاشرے میں اجتماعیت، اتحاد اور اتفاق کو فروغ دینا ہے. جتنی بھی اسلام کی عبادات ہیں ان تمام کی تمام عبادات میں ہمیں اجتماعیت کا درس ملتا ہے. مثلا نماز کو مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے. جمعے والے دن جمعے کی نماز کو مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے. حج
ایک بنیادی رکن ہے اسلام کا اور بہت بڑی عبادت ہے. اس کے لیے دن بھی مخصوص ہیں اور مقامات بھی مخصوص ہیں کہ پوری امت مسلمہ وہاں پہ اکٹھی ہو کر، جس میں ہر مکتب فکر کے لوگ ہوتے ہیں، ہر زبان کے لوگ ہوتے ہیں، ہر علاقے کے لوگ ہوتے ہیں اور ہر رنگ و نسل کے لوگ ہوتے ہیں، وہ سب ایک ہی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں. بلکہ مینا میں جو 5 دن کا قیام ہے اس میں کوئی مخصوص عبادت نہیں رکھی جس کا تعلق خاص حج کے ساتھ ہو، لیکن 5 دن جو مینا کے رکھے ہیں کہ 5 دن وہاں پہ قیام کرنا ہے، وہاں پہ صرف نمازیں پڑھنی ہیں، اور ان نمازوں کے اندر جو اصل جو مقصد ہے وہاں پہ قیام کرنے کا، وہ مسلمانوں کا ایک دوسرے کے قریب ہونے کا موقع ان کو فراہم کرنا، ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنا اور آپس کی جو دوریاں ہیں اور نفرتیں ہیں ان کو قرب اور محبت میں تبدیل کرنا. تو مسجد تو بنی ہی اس لیے تھی تاکہ اس کے ذریعے سے امت کے اندر جوڑ پیدا ہو، امت میں اتفاق پیدا ہو، امت میں اجتماعیت پیدا ہو. اور الحمدللہ جس وقت تک مسجد کے اندر اس مقصد کو سمجھ کے اور اس مقصد کو اپنا واقعی مقصد بنا کے جب تک لوگ الحمدللہ چلتے رہے، اس وقت تک اللہ کے فضل سے مسجد معاشرے کو جوڑنے کا ذریعہ بنتی رہی. اور اللہ کے فضل سے مسجد کا پورا ایک کردار ہے ہماری اسلامی تاریخ کے اندر. اس پورے کے پورے کردار میں اور اس کی جتنی بھی اسلامک ہسٹری ہے، اس پوری کی پوری ہسٹری کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو الحمدللہ جب بھی مسجد نے اپنے اس کردار کو ادا کیا ہے تو معاشرے کے اندر توڑ نہیں پیدا ہوا، مسلمانوں میں جوڑ پیدا ہوا ہے. بدقسمتی سے جو ہمارے دشمن تھے وہ ہمارے پر براہ راست جس وقت جہریت کر کے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لہذا کوئی ایسا متبادل ڈھونڈا جائے جس کے ذریعے سے ہم اپنا مقصد بھی پورا کریں اور اس میں ہمیں محنت بھی کم خرچنی پڑے. چنانچہ اس کے لیے ان کا ایک پرانا فارمولہ تھا کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو. اس کے لیے پھر انہوں نے ڈیپلی اسٹڈی کیا کہ ہم اس لڑاؤ اور حکومت کرو کی جو پالیسی ہے اس کو امپلیمنٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں، اس کو کس طریقے سے ہم معاشرے میں اس کو ہم پروان چڑھا سکتے ہیں. اس کے لیے بڑی طویل اور بڑی گہری اسٹڈی کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جہاں اور بہت سارے اسباب اور عوامل اس میں ایک فعال کردار ادا کر سکتے ہیں، ان میں ایک مسجد بھی ہے. مسجد کے اندر چونکہ جو امام ہے یا جو خطیب ہے اس کی حیثیت معاشرے میں ایک پیشوا کی ہوتی ہے کہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں. تو اگر مسجد کا امام اور خطیب ٹھیک ہوگا تو یقیناً اس مسجد سے ایک بڑا پازیٹیو میسج جائے گا اور اس مسجد کے ارد گرد کا جو ماحول ہے اس کے اندر آپ کو ایک نمایاں مثبت تبدیلیاں نظر آئیں گی. تو اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے جو مسجد کا اور محراب کا جو وارث تھا، سب سے پہلے انہوں نے اس کو کسی طریقے سے اپنے قابو میں لانے کی اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی. اور بدقسمتی سے کچھ ایسے افراد ان کو مل گئے کہ جو اس ڈیوائیڈ اینڈ رول کی جو پالیسی ہے اس کو معاشرے کے اندر امپلیمنٹ کرنے میں ان کے لیے ایک برج کا کردار بن گئے. چنانچہ جس مسجد سے محبت کا پیغام جاتا تھا، جس محراب سے ایک امن و آشتی کا پیغام جاتا تھا، معاشرے کو جوڑنے کا پیغام جاتا تھا، اسی ممبر اور محراب سے پھر نفرتیں پھیلنا شروع ہوئی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، جو مسجد کے وارث ہیں؟ یقیناً مسجد کا کوئی قصور نہیں ہے. دیکھیں ہمیشہ ایک عربی شاعر کہتے ہیں کہ ما افسد الدین الا الملوک احبار سوء و رہبانها. ہمیشہ معاشرے کے بگاڑ میں 3 طبقات کا ہاتھ ہوتا ہے، 3 طبقات کا. نمبر 1 حکمران، نمبر 2 علماء سوء اور نمبر 3 جیلی پیر. یہ جو 3 طبقات ہیں، حکمران، علماء، پیر،
جن کو مشائخ کہا جاتا ہے، اگر یہ لوگ ٹھیک ہوں اور اس نہج پر ہوں جو نہج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں، اس منہج کے اوپر چلتے ہوں اور اس پیغام کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچا رہے ہوں، تو پھر یہ تینوں طبقات ایسے ہیں کہ جن کو فالو کیا جاتا ہے معاشرے میں۔ حکمرانوں کے پیچھے بھی چلتے ہیں، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوا کرتے ہیں۔ علماء کے پیچھے بھی لوگ چلتے ہیں کہ مسائل میں ہمیشہ لوگ علماء سے رجوع کرتے ہیں، اور جو مشائخ ہیں، پیران عظام ہیں، ان کی طرف بھی لوگ رجوع کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ ٹھیک ہوں تو معاشرے میں مثبت تبدیلیاں واضح طور پہ پھر نظر آئیں گی۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن اگر یہ طبقات خدا نخواستہ، میں بات مکمل کر لوں، اگر خدا نخواستہ حکمران کرپٹ ہو جائیں، علماء سو ہو جائیں اور پیر جیلی ہو جائیں، تو پھر وہی کچھ ہوگا جو کچھ ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ اس وقت مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یعنی اس وقت ہمیں تینوں کا سامنا ہے، تینوں کا، اس میں صرف یعنی بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا اگر ہم اس کو اور وسعت دیں کہ ہمارے ہاں جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کا بھی ایک بڑا مؤثر ہاتھ ہے اس میں۔ ہمارے ہاں جو میڈیا ہے، آپ دوسرے لفظوں میں آپ اس کو میڈیا کہہ سکتے ہیں، خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، ہمارا چونکہ زیادہ تر الیکٹرانک میڈیا پہ لوگوں کے اوپر اثر ہے اس کا۔ اب سوشل میڈیا بھی آ گیا جو اس سے بھی زیادہ فاسٹ ہو گیا، الیکٹرانک میڈیا سے بھی فاسٹ ہو گیا۔ تو الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، ان کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے معاشرے کے بنانے میں اور بگاڑنے میں۔ اگر میڈیا اور منبر و محراب یہ اگر درست سمت پہ چل پڑیں تو میں نہیں سمجھتا کہ بہت کم عرصے میں ایک بہت اچھی تبدیلی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ایک تو میڈیا جو ہے اس کا کردار بھی بہت ہی نیگیٹو ہے، اور معاشرے میں یعنی بہت کم ایسے چینلز ہیں جو اس طرح کے پروگرام کریں اور امت کو اس طرف متوجہ کریں، اور امت کے اندر جو ایک انتشار اور خلفشار کی جو کیفیت ہے اور توڑ کی کیفیت ہے، اور ہر طرف نفرت ہی نفرت ہے، کافر ہی کافر ایک دوسرے کو فتوے یہ تو لگانے المیہ کی۔ ہو گیا، خاص میڈیا کو ہم رہنے دیتے ہیں، اس پہ کسی اور دن بات کریں گے۔ لیکن مسجد کے حوالے سے ابھی ہمارے جو المیہ ہے، آپ نے بالکل اس کی صحیح یعنی علاج کیا، تو تشخیص تو آپ نے کر دیا، ابھی اس کا علاج کیا ہے؟ مرض کی تشخیص تو ہوگی، علاج کیا ہے کہ ہم ایسا کیا کریں کہ مسجد کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوں، اور اس سے جو اہم امن محبت کا ایک پیغام جو ملتا رہا ہے وہی ملے دوبارہ سے؟ جی، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں من حیث القوم ہم مجرم ہیں، من حیث یعنی کسی کو ہم مورد یعنی اس الزام میں ہم نہیں صرف مسجد والوں کو مورد الزام، صرف ان کو ذمہ دار نہیں قرار دے سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محلے کے اندر پہلے وقتوں میں لوگ گاؤں میں نائی رکھا کرتے تھے، جی، اس نائی کا کام ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کے بال بھی کاٹتا تھا اور غمی اور خوشی پر وہ کھانا بھی پکاتا تھا۔ تو جب اس کو وہ رکھتے تھے تو اس کا پہلے ٹیسٹ لیتے تھے، بھئی اس کو چاول پکانے آتے ہیں کہ نہیں، سالن پکانا آتا ہے کہ نہیں، بال کاٹنے آتے ہیں کہ نہیں۔ اور اس کو ہمارے ہاں سب سے ایک لو پیشہ سمجھا جاتا ہے، نائی کے پیشے نائی کو۔ جی، تو جب اس منصب کے لیے ہم کسی کا تقرر کرتے تھے تو اس کے لیے بھی ایک کرائٹیریا ہم نے رکھا ہوا تھا، بہترین، اور اس کرائٹیریا پر اگر کوئی آدمی پورا اترتا تھا تو پھر وہ منصب ہم اس کے حوالے کرتے تھے۔ یہ سب سے اونچا منصب ہے، کیونکہ یہ براہ راست اللہ کے نبی کا مسلح ہے، اللہ کے نبی کا یہ اور منبر فرد ہے۔ واحد کا کام نہیں ہے، ایک پورے معاشرے کا۔ اس اتنے اونچے منصب کے لیے ہم نے کوئی کرائٹیریا نہیں رکھا، جو کرائٹیریا شریعت نے مقرر کیا تھا اس کرائٹیریا کو ہم نے یکسر نظر انداز کر دیا، اور اس کے پیچھے 200 سال کی محنت ہے کہ چونکہ پہلے معاشرے کے اندر مسجد کا جو مؤثر اور فعال کردار تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ مسجد کا امام اور خطیب خود مختار ہوتا تھا، بالخصوص فائنینشلی وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر منبر اور محراب سے حق بات آئے اور وہ کسی کا پریشر قبول نہ کرے، جو قرآن و سنت میں ہے وہ حق سچ بیان کرے، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، اس کے پیش نظر وہ کسی کی بھی پرواہ نہ کرے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کا ایک جو بھی ایک معاشرے پہ اثر ہے وہ تو الحمدللہ ایک مثبت ہوگا۔ لیکن سب سے پہلے اس کی جو مولوی کی جو فائنینشیل جو پوزیشن تھی اس کو ہٹ کیا گیا، اس کو اس خود مختاری سے اتار کے اس کو مجبور اور اس کو چند لوگوں کا غلام اور نوکر بنانے کی کوشش کی گئی۔ آپ دیکھتے ہوں گے
کہ ہر مسجد کے اندر یا تو ایک کمیٹی ہوتی ہے جی جی یا کمیٹی نہ ہو تو ایک متولی ہوتا ہے. جی اگر کمیٹی ہے تو وہ کمیٹی جو ہے وہ اس مسجد کی اپنے آپ کو حکمران سمجھتی ہے. متولی ہے تو بلا شرکت غیر مطلق العنان حکمران ہے اس مسجد کا. جی اچھا وہ کمیٹی جو ہے یا وہ جو متولی ہے وہ بذات خود دین کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا. اگر وہ کسی غلط کام کے اندر ملوث ہے متولی یا مسجد کی کمیٹی کا صدر ہے یا جنرل سیکرٹری ہے یا اور کوئی عہدیدار ہے، اگر کسی غلط کام میں ملوث ہے، مثلا سود کھاتا ہے، میں فار ایگزامپل بات کرتا ہوں، کسی جمعے پر اگر مولوی صاحب نے سود کے خلاف بیان کر دیا تو پھر مولوی صاحب کی خیر نہیں ہے. خیر نہیں ہے بالکل. وہ سود خور جو بیٹھا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ آج تو تقریر کا موضوع ہی میں تھا، آج تو مولوی صاحب نے میرے خلاف تقریر کی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کہ میری عزت نفس مولوی نے مجروح کر دی ہے. حالانکہ بھئی حرام خور تو خود ہے. مولوی صاحب نے تو جو حق سچ بات ہے وہ کی ہے. اب اگر تو خود گلٹی ہے، وہ چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے، تو اگر بھائی آپ اس برائی کے اندر مبتلا ہیں تو آپ اس برائی کو دور کر دیں. اب بجائے اس برائی کو دور کرنے کے وہ لٹھ لے کے مولوی صاحب کے پیچھے پڑ جاتا ہے ایسے ہی کہ جی یہ تو مولوی صاحب انتشار پھیلا رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. یہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سسٹم اس کو بالکل ہی اس کو ڈینائی میں نہیں کر رہا، لیکن یہ اتنا زیادہ پاورفل ہو جائے کہ مولوی کو حق بات کہنے سے روک دے. یعنی اگر اس طرح کا ہو تو مولوی صاحب پھر کسی ایک ظاہر بات ہے یا تو تنظیم کی سرپرستی ہوگی یا ایک جماعت کی ہوگی یا کچھ اشخاص کی ہوگی یا ایک شخص کی ہوگی، پھر وہ اس کے گن گائے گا. یعنی اس کا نتیجہ میں آپ سے یہ عرض کروں نا کہ اس کا نتیجہ پھر یہ نکل رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ اب بیچارہ جو بھی مولوی ہے وہ بیچارہ خود فائنینشلی ظاہر ہے پیٹ اس کے ساتھ بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں. جس مہنگائی کا رونا ہم روتے ہیں اسی مہنگائی میں وہ بھی رہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس بیچارے نے سارے اپنے اخراجات کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے. تو اب وہ جو پریشر ہے اس پریشر کو وہ نہیں فیس کر سکتا. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو مساجد میں اس طرح کے جو پریشر ہیں ان کو کسی طریقے سے ریلیز کرنے کی کوشش کی جائے. یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ختم ہو جائے، یعنی ان کو ایک بیلنس میں لانے کی ضرورت ہے، اعتدال میں لانے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی مسجد کا امام اور خطیب جس وقت رکھا جائے تو اس کے لیے جو شریعت نے کرائٹیریا مقرر کیا ہے، اور اس جیسے ہم باقی چیزوں میں دیکھیں نا کہ بچے کا ٹویٹر ہم رکھتے ہیں تو جس سبجیکٹ کے لیے ہم رکھتے ہیں تو ہم اس کو اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ اس میں کوالیفائی بھی ہے کہ نہیں. لیکن عجیب بات ہے اتنا بڑا منصب ہم ایک آدمی کے سپرد کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم کوئی جانچ پڑتال نہیں کرتے. یہ کون ہے، کیا اس کے، یعنی وہ اس کا جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے، اس کا تعلیمی پس منظر کیا ہے، اس نے کتنی تعلیم حاصل کی ہے اور کہاں سے حاصل کی ہے اس نے. ٹھیک ہے. پھر تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک بہت میجر جو فیکٹر ہے وہ تربیت کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ عالم تو ہے لیکن باعمل نہیں ہے تو وہ علماء سو ہے. پھر علم تو شیطان کے پاس بھی بہت ہے نا. ٹھیک ہے. صرف علم کا ہونا بھی کافی نہیں ہے. اگر علم کے ساتھ عمل نہیں ہوگا تو وہی علم پھر اسی فساد کا باعث بنے گا. تو اس کے علم کے ساتھ ساتھ اس کے جو عملی پہلو ہیں، یہ جو شریعت نے کہا کہ متقی ہونا چاہیے، پرہیزگار، یہ کیوں کہا؟ یہ عمل ہے. علم تو ہے لیکن علم کے ساتھ اگر تقوی نہیں ہے، علم کے ساتھ اگر للہیت نہیں ہے، علم کے ساتھ اگر اس کے اندر پرہیزگاری نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی کچھ ہوگا کہ جو شیطان اپنے علم کے ساتھ کر رہا ہے. چلیں ابھی مسجد کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں مدرسے کے اوپر. ظاہر بات ہے مدرسے کی بنیاد بھی مسجد سے ہی، جب لوگوں کی ذہن سازی بنتی ہے، لوگ اپنے بچوں کو مسجد مدارس میں بھیجتے ہیں تو بنیادی مرکز تو مسجد ہی ہے، لیکن مسجد سے آگے ایک شاخ نکلتی ہے مدرسے کی. ہمارے پاکستان کے مدارس کے جو صورتحال ہے اس پہ تو میں بہت مطمئن ہوں، اگرچہ بعض عناصر نے ان کو یعنی بدنام کرنے کی بڑی کوشش کی ہے لیکن ابھی تک تو کوئی بھی اس میں کامیاب نہیں ہوا. لیکن بعض اصلاحات ہیں جو ممکن ہیں مدارس میں کی جائے. اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کیا آپ میری اس بات سے متفق ہیں کہ مدارس کو دیگر مذاہب کے ساتھ، دیگر جو مسلک ہیں ان کے ساتھ، یا دیگر ممالک کے ساتھ، یا دیگر جو آس پاس کے یا صوبائیت کے لحاظ سے، قومیت کے لحاظ سے
ان کو اپنا ایک لنک بچھانا چاہیے، ایک جال بچھانا چاہیے. مثلا اگر ایک مدرسہ ہے پنجاب میں، اس میں 50% پنجابی طلبہ ہیں، تو 50% کا ایک کوٹا رکھا جائے جس میں سندھی، پختون اور بلوچی ہوں. اگر ایک مدرسہ ہے اس میں 1000 پاکستانی ہیں تو اس میں 200 بیرونی ممالک کے ہوں. تو کیا یہ ایک اتفاق اور اتحاد کا ایک وہ نہیں سبب بنے گا؟ یہ چیز تو الحمدللہ مدارس میں پہلے سے چل رہی ہے. آپ کو آپ گلگت خیبر سے لے کر کراچی تک چلے جائیں، آپ چاروں صوبوں میں مدارس کے اندر پھریں تو آپ کو تمام مدارس میں چاروں صوبوں کے طلبہ ملیں گے، چاروں صوبوں کے طلبہ ملیں گے. ٹھیک ہے، مدارس میں کوئی ایسا اس حوالے سے الحمدللہ سسٹم نہیں ہے، کوئی ایسی شکایت نہیں ہے کہ وہ کسی کہ جی آپ فلاں صوبے سے آئیں لہذا آپ یہاں نہیں آ سکتے، یا فلاں ملک سے آئیں. بلکہ 9/11 سے پہلے تو ہمارے پاکستان میں 45 سے زائد ممالک کے طلبہ آ کے پڑھا کرتے تھے. 45 ممالک سے زائد، یعنی الحمدللہ یہ مدارس کا ایک کردار ہے کہ ہمارے بچے یونیورسٹیوں میں اور اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر جاتے ہیں. مدارس نے اپنی مدد آپ کے تحت مخیر لوگوں کے تعاون اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ الحمدللہ اتنا ایک اپنا معیار بنایا کہ بیرون دنیا سے 45 ممالک سے زائد دینی اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے طلبہ ہمارے ملک پاکستان میں آتے تھے. یہ تو پرویز مشرف کو اللہ ہدایت دے کہ اس نے آ کے اس سلسلے کو ختم کیا، بند بند کیا بیرونی اس پریشر کی وجہ سے، اس کے اوپر دباؤ تھا. یہ جو 45 ممالک سے جو طلبہ آتے تھے ان کو تمام مدارس الحمدللہ ویلکم کہتے تھے، اور ان کے کھانے پینے، ان کے لباس پوشاک، ان کے ہاسٹل کے جتنے بھی اخراجات ہیں یہ مدارس اٹھایا کرتے تھے. اور الحمدللہ وہ یہاں پہ بچے پڑھنے کے بعد 8 سال 10 سال ان کو مکمل ایک آزاد اور گھریلو ماحول فراہم کیا جاتا تھا جس میں ان کو اجنبیت کا قطعی احساس نہیں ہوتا تھا. وہ جو طلبہ یہاں سے پڑھ کے جاتے تھے تو اپنے اپنے ممالک میں جا کے وہ پاکستان کے ایک ایمبیسڈر ہوتے تھے، جی بالکل ایک سفیر ہوتے تھے. جی الحمدللہ. اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جو الحمدللہ یہاں سے پڑھ کے گئی اور پوری دنیا میں الحمدللہ وہ کام کر رہے ہیں. تو مدارس نے تو شروع سے ایک ایسا اجتماعی نظم تشکیل دے رکھا ہے. ابھی کیا اس طرح ممکن نہیں ہے؟ چلیں پرویز مشرف نے ختم کیا تو ابھی ممکن نہیں ہے کہ دوبارہ سے ہم وہی ممکن تو ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں حکومتوں کی. حکومت جو ہے اگر اس بارے میں، چونکہ دیکھیں نا یہ تو پاکستان کا ایک اعزاز ہے، یہ تو پاکستان کا ایک اعزاز ہے کہ پوری دنیا سے طلبہ آ رہے ہیں پاکستان کی طرف علم دین کے حصول کے لیے. تو کسی بھی ملک کی طرف اگر پوری دنیا سے لوگوں کا رجوع ہے تو یہ اس ملک کے لیے باعث فخر ہے. یہ چیز تو پاکستان کے لیے تو یہ چیز باعث فخر ہے کہ پوری دنیا سے الحمدللہ طلبہ آتے ہیں علم دین کے حصول کے لیے یہاں پہ. تو حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اس چیز کو، اور حکومت کو اس کے راستے آسان کرنے چاہیے. اور وہ جو پرویز مشرف کے دور میں اس کے اوپر بین لگا تھا اس کو اٹھانا چاہیے، اور بیرونی طلبہ کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اپنے طلبہ کو بھی بھیجنا چاہیے باہر، بالکل بھیجنا چاہیے. اچھا یہ تو ہے، چلیں صوبائیت اور قومیت کا تو کوئی اس میں یعنی اعتبار نہیں ہے مدارس میں، لیکن ایک شکوہ ہے کہ مسلکیت کا بھی تھوڑا سا وہ، کیا یہ بھی ہے کہ کسی ایک مکتبہ فکر کے طلبہ دوسرے مدارس میں پڑھ سکتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں جو بنیادی چیزیں ہیں، دیکھیں مدارس میں پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ پڑھایا کیا جاتا ہے. مدارس میں قرآن پڑھایا جاتا ہے تو قرآن تو سب کا ایک ہے، ایک ہی ہے، لیکن یہ دوسرے شکوہ نمبر تو پہ دور حدیث کرنا پڑھائی چاہیے. جاتی ہے. جی حدیث تو سب کی ایک ہے، ایک ہے بالکل. ٹھیک ہے. فقہ پڑھائی جاتی ہے، فقہ تو سب کی ایک ہے. ٹھیک ہے. یہ فقوں کا جو اختلاف ہے کہ فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ٹھیک ہے جی، یہ 12 صدی یا 13 صدی سے چلا آ رہا ہے. اور آپ کے یہاں سعودی عرب کے اندر بھی الحمدللہ جو یہاں پہ یونیورسٹیاں ہیں اور یہاں پہ جو ادارے ہیں الحمدللہ وہاں پہ یہ تمام فقہیں پڑھائی جاتی ہیں. وہ فقہیں تو ایک تقابلی طور پہ پڑھائی جاتی ہیں، وہ تو اچھا ہے، امت کی آسانی کے لیے وہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو جتنے ہمارے ہاں مدارس ہیں، مثلا بریلوی مدارس ہیں، دیوبندی مدارس ہیں، یا اہل حدیث مدارس ہیں، تو تمام مدارس کے اندر یہ جو بنیادی مضامین ہیں اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. بہترین. ٹھیک ہے. یہ تو سب کا قرآن سب کا ایک ہے، سنت سب ایک ہے، فقہ ایک ہے. یہ تو ہم کہتے تھے ہاں جی. باقی جو فروعی اختلافات ہیں، جو بات میں جس کی طرف میں آ رہا تھا، جس کا شکوہ کیا جاتا ہے، جو فروعی اختلافات ہیں
فروعی اختلاف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دعا کی تھی کہ میری امت میں اختلاف نہ ہو، تو آپ کو فرمایا گیا تھا کہ اس کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے کہ اختلاف رہے گا، لیکن اس کے متعلق آپ نے فرمایا اختلاف امتی رحمتن، میری امت کا اختلاف میری امت کے لیے رحمت ثابت ہوگا. ٹھیک ہے، وہ اختلاف رحمت ہے. یہ جو فرعی اختلاف ہے، اگر فرعی اختلاف اس اختلاف کی حدود کے اندر رہ کے کیا جائے تو یہ تو 14 صدیوں سے ہو رہا ہے. اس پہ کبھی سر پھٹول نہیں ہوئی، اس پہ کبھی نفرتیں نہیں پھیلیں، اس سے کبھی شکوے شکایت نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، جس وقت اختلاف کو آپ اختلاف کی حد سے نکال کے مخالفت میں لے جائیں گے، یہاں سے توڑ پیدا ہوگا، یہاں سے بغض پیدا ہوگا، یہاں سے نفرتیں پیدا ہوں گی. کیونکہ اختلاف دلیل پہ مبنی ہوتا ہے، مخالفت بلا دلیل ہوتی ہے ضد اور اناد کے اوپر. اور ضد اور اناد کا تو کوئی میں نہ مانوں کا کوئی علاج ہے، میں نہ مانوں کا تو کوئی علاج نہیں ہے. مدارس میں اختلاف جو ہے فرعی وہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن وہ میں نے عرض کیا کہ وہ تو کبھی بھی زحمت نہیں رہا امت کے لیے، وہ تو رحمت ہی رحمت رہا ہے. اس سے تو عمل کی راہیں کھلتی ہیں، لیکن عمل کیا کے آپ راستے آسان اس ہوتے ہیں. بات سے یعنی میں معاشرے کا ایک فرد ہوں، میرے ذہن میں سوال ہے کہ اگر اس طرح کے ہم صورتحال بنا لیں کہ ایک مکتبہ فکر کے یا ایک صوبے کے یا ایک قوم کے ہم اس کو مختلف یعنی نہ کریں بلکہ سب گھل مل جائیں، تو ایک دوسرے کے خلاف جہاں تک ہے نا علاقائی یا صوبائی یا لسانی، وہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، باقی رہ گئی مسئلے کی بات، تو بالکل آپس میں گیٹ ٹوگیدر ہونا چاہیے، آپس میں گیٹ ٹوگیدر ہو. یعنی ایک دوسرے کے خلاف جو ہوائی باتیں ہیں یا میڈیا پھیلا رہا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو غلط فہمی کے اوپر اسی کو دور کرنے کے لیے اب وہ غلط فہمیاں جب دور ہوگی کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے، گیٹ ٹوگیدر کریں گے، تو ایسا آپس میں کوئی نہ کوئی سورس ضرور ہونا چاہیے، ایسا کوئی پلیٹ فارم ضرور ہونا چاہیے، ایسا کوئی راستہ ضرور ہونا چاہیے کہ جس میں ایک دوسرے کے قریب جا کے ایک دوسرے کی بات کو سننے کا یعنی موقع ملنا چاہیے، تاکہ بہت ساری چیزیں ایسی جو دور ہونے کی وجہ سے ہوائی باتیں ہوتی ہیں، چند ایک ایسے لوگ کہ جن کا مسئلہ ہی، جن کی دال روٹی اس پہ چلتی ہے کہ اختلاف کو یعنی مخالفت میں تبدیل کر کے اس کو ہوا دی جائے اور پھر آپس میں سر پھٹول کرائی جائے اور اسی پر ان کا دال دلیہ چلتا ہے. تو یہ کم از کم اس چیز کی جو ہے نا کافی حد تک اس کا تدارک ہو جائے گا. کیونکہ یونیورسٹی لیول میں جب ہم جاتے ہیں، طلبہ جاتے ہیں مدارس کے، تو وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی. جی، سب کو یعنی رکھتے ہیں، وہ کوئی تفریق نہیں ہوتی کہ آپ کس میں نے کہا کہ مدارس میں بھی الحمدللہ اس حوالے سے نہیں ہوتی. اس حوالے سے کسی بھی مدرسے میں یہ چیز نہیں ہے کہ کوئی بریلوی دیوبندیوں کے مدرسے میں چلا جائے. یہ کسی مدرسے میں بھی نہیں ہے الحمدللہ ہمارے ہاں کہ چونکہ آپ بریلوی ہیں لہذا آپ داخلہ نہیں لے سکتے. ہمارے اپنے مدرسے میں جس کا میں محتمم ہوں اس میں بریلوی طلبہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی اہل حدیث آ گیا یا کوئی بریلوی آ گیا. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ شروع سے ایک ذہن اگر کسی خاص ماحول میں رہ کے کسی کا بنا دیا گیا کہ بھئی آپ نے وہاں جانا ہی نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن مدارس کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہے. چلیں آخر میں مسجد مدرسے کے آپ محتمم ہیں، مسجد کو بھی سنبھالتے ہیں، مدرسے کو بھی، ان کے جو محتممین ہیں یا علماء کرام ہیں، ائمہ مساجد ہیں، خطباء ہیں، ان کو آپ اس حوالے سے ایک چھوٹا سا میسج اپنا ریکارڈ کریں. جی، میں تو یہی عرض کروں گا جی کہ امت کے اندر اس وقت اتحاد کی اور اتفاق کی انتہائی ضرورت ہے. لہٰذا اپنے جو فروعی اختلافات ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کے، اگر یہ اختلافات ختم نہیں ہو سکتے تو کم ضرور ہو سکتے ہیں. تو اس وقت پوری دنیا کا کفر مسلمانوں کے خلاف متحد ہو چکا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان بھی آپس میں متحد ہو جائیں، اور اس کے لیے ہمیں جہاں تک بھی کوشش کرنی پڑے یعنی ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے تاکہ معاشرے میں جوڑ پیدا ہو. چلیں جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی ناظرین، میں مولانا صاحب کا بہت مشکور ہوں، اور ابھی ہم لیتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد کچھ دیگر مہمانان گرامی ہمارا ساتھ دیں گے. آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے. انما المؤمنون اخوة
पासबानी के लिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद आप नाजरीन को एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे इत्तेहाद उम्मत में अफराद मुआशरे का क्या किरदार होना चाहिए। तो इस हवाले से हमारे फ़ोन कॉल के मेहमान जनाब अल्लामा मीर इश्तियाक एडवोकेट साहब हमारे साथ फ़ोन कॉल पे, उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया, आपने शिरकत की, आपने टाइम दिया। अल्लामा साहब, बात चल रही है इत्तेहाद उम्मत में अफराद मुआशरे का किरदार और अफराद मुआशरा की जहन साजी और उनकी तरबियत। ज़ाहिर बात है या तो मस्जिद से होगी या मदरसे से या फिर किसी तंजीम के तरबियत में वो आगे जा सकते हैं और फिर अपना किरदार अदा कर सकते हैं। मस्जिद मदरसे के हवाले से हमने बात की है। आपसे हम बात करते हैं जो इस्लामी जमातों के या इस्लामी तंजीमें हैं, इनका अपनी अपनी जगह उनका बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन मुआशरे को एक शिकवा है, वो ये है कि एक तंजीम होती है, एक जमात होती है, वो ख़ास एक मकतब फ़िक्र के साथ उसका ताल्लुक़ होता है और उसी मकतब फ़िक्र वाले लोग उसको फॉलो करते हैं, उसको चाहते हैं, उसको आगे उसके लिए मेहनत करते हैं। क्यों ऐसा नहीं है पाकिस्तान में, हमारे मुआशरे में, कि जो मज़हबी जमातें हैं उनमें मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के लोग आ जाएं और रल मिल के आगे काम करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी मौका फराहम करने का। बात ये है कि असल में हमारे यहाँ कोई पाकिस्तान की, आपने पर्टिकुलरली बात की पाकिस्तानी माशरे की, तो यहाँ हमारे यहाँ अहदाफ का तयन करने वाली कोई जिम्मेदार बॉडी, कोई ऐसा थिंक टैंक नहीं है कि जो अहदाफ को मुतय्यन करे और फिर उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए मेहनत हो। एक तो ये इंडिविजुअल कोशिशें जमातें बनती हैं, या तो जैसे आपने मेंशन किया कि मकातब फ़िक्र की बुनियाद पर होती हैं, शख्सियात बेस होती हैं। बहुत हद तक बड़े सगीर का माशरा शख्सियत परस्त है। तो एक शख्सियत को लेके उसी के ख्यालात नजरियात के पीछे लग पड़ता है। ये तो इसके कुछ मनफी पहलू हैं, यानी कोई वाज़े मैनिफेस्टो, वाज़े कोई उनका मंशूर न होने की वजह से एक महदूद दायरा कार में काम करते हैं और उसी मंशूर के पीछे वो चलने वाले लोग होते हैं। सो उससे आगे 1.5 इंच की मस्जिद से आगे वो बात नहीं चल सकती। ये तो इसका एक मतलब वो पहलू है जो बैनुल अक़वामी सियासत या बैनुल अक़वामी हैसियत के एतबार से देखा जाए। लेकिन इसके कुछ फवाइद भी हैं इन जमातों के। अफराद की ट्रेनिंग होती है, ज़हनी तरबियत होती है, उन्हें माशरे के लिए मुफीद फर्द बनाया जाता है। इसके दोनों पहलुओं को आप 50-50 भी अगर ले लें या 40-60 ले लें तो मेरे ख्याल में दुरुस्त होगा जी। जहां एक तरफ इन जमातों की वजह से इत्तेहाद और वहदत की जो जरूरत पूरी होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही, वहां दूसरी तरफ एक और काम ये मुख्तलिफ ग्रोह और मुख्तलिफ जो फ़ियात हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है मौलाना साहब, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि हम इसको 50-50 ले लेते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा एक फ़र्द मुआशरे में तैयार हुआ लेकिन तैयारी के बाद वो मुआशरे में कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि वो अकेला है, फ़र्द वाहिद तो कुछ नहीं कर सकता। अगर हम इसी तरह तमाम जमातें अफराद को बनाएं, इससे मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, लेकिन अगर फिर उनको हम इकट्ठा करें तो क्या ख्याल है, हम यानी जिस तरह हम इल्ज़ाम दे देते हैं सेकुलर तंजीमों को या सेकुलर पार्टियों को या सेकुलर तबकों को, अगर उनके ख़िलाफ़ हम मुत्तहिद हो जाएं तो क्या ख्याल है हम बहुत जल्दी तब्दीली नहीं लाएंगे? मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मुझे पहला जुमला मुकम्मल करने दें, फिर मैं आपके इस हिस्से की तरफ, क्वेश्चन के इस हिस्से की तरफ आता हूं। यानी जमातें अपने अपने तौर पे कोशिश करती हैं, एक मुकाबले की जो पोजीशन बनती है ना, उसमें हर एक अपनी मेंबरशिप को बढ़ाने की कोशिश करता है, ज्यादा अफराद को इकट्ठा करता है। तो एक मुकाबले की पोजीशन में ज्यादा से ज्यादा अफराद की ज़हनी और उनकी अखलाकी तरबियत हो जाती है। बहरहाल जब आपको ज्यादा कारामद अफराद मुयस्सर आते हैं तो ये नेक्स्ट स्टेप उनका बहरहाल ये होना चाहिए जो आप बात कर रहे हैं कि वो इन अहले इस्लाम को और इस्लाम से प्यार करने वाले लोगों को और इस्लाम को फॉलो करने वाले लोगों को कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म तश्कील दे दें कि वहां लाके उन्हें जमा करके, ताकि वो तागूत और बातिल के साथ मुकाबले के लिए इस्लाम दुश्मन और इस्लाम के खिलाफ साजिशें करने वाले अनासर के साथ नबर्द आजमा करने के लिए उन्हें तैयार करें। बहरहाल ये एक सेट बैक है, हमारी बदकिस्मती है कि हम अपने अपने उन्हीं अना के कुछ चक्कर हैं, कुछ हमारे मतलब जाती पसंद के मामलात हैं, उन अफराद को जिन्हें हम अच्छा भला, मैं आप कंपेरिजन करें
सियासी जमातों को, चूंकि आप बात की कि हम मदरसा और मस्जिद की बात कर चुके हैं तो सिर्फ इस वक्त जमातों की बात करते हैं। जी जी। तो जमातों के जो मेंबर्स हैं आपके, इनका कंपैरिजन पाकिस्तान की किसी जमात के साथ भी करें, फिक्री तौर पर, सियासी तौर पर, शऊरी तौर पर, माशरे के लिए एक अच्छा मुअस्सर फर्द होने के एतबार से मजहबी जमातों के पास बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं एज कम्पेयर टू पोलिटिकल पार्टी। अब ये बात बहरहाल जब आप बैनुल अक़वामी उस तनाज़ुर में देखते हैं, ये कमी है जी कि बहैसियत उम्मा हमने उनकी तरबियत नहीं की। एक जमात और ग्रुप के लिहाज से तो हमने उन्हें तैयार कर दिया, एक मुल्क या एक जोग्राफियाई सरहदों के अंदर के काम के लिए तो हमने उन्हें तैयार कर लिया है, अपने सियासी मकासद के लिए या माशरे के लिए एज कम्पेयर टू अदर ग्रुप्स हमने एक बेहतर फर्द तैयार कर लिया होगा। लेकिन उम्मा की जो जरूरत है वो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही। मेरे ख्याल में कुछ वसअत नजरी का मुजाहिरा मजहबी क़यादत को करना चाहिए। तो कोई एक प्लेटफॉर्म ऐसा तश्कील दिया जाए जहां उम्मत के मसाइल को देखा जाए, डिस्कस किया जाए और उम्मत के मौजूदा मसाइल के या तकाज़ों के मुताबिक लोगों की ज़हनी तरबियत भी होनी चाहिए, जिसमें टॉलरेंस हो, वसअत नजरी हो और बर्दाश्त का जो है और अदम तशद्दुद का दर्ज किया जाना है। जी अच्छा, हमारा ये शिकवा होता है, कोई भी मजहबी जमात ले लें, कोई भी मजहबी तंजीम ले लें, हम जहाँ पे भी कोई मसला होता है ममलिकत में सियासी लिहाज से या मुआशरती लिहाज से, हम बहुत जल्दी इल्ज़ाम दे देते हैं कि ये जो सियासी पार्टियां हैं जो सेकुलर नज़रिए की तरफ थोड़ा सा रुझान रखती हैं, ये उनका किया दरा है। और फिर हम देखते हैं कि हमारी ही मजहबी जमातें जाके उन्हीं पार्टियों के साथ मुत्तहिद होती है, कोई एक को पकड़ लेती है, कोई दूसरे को, कोई तीसरे को। अगर इसके बजाय जितनी मजहबी जमातें हैं, जो तंजीमें हैं, ये आपस में इत्तेहाद कर लें तो आप क्या समझते हैं, ये दीगर की छुट्टी नहीं होगी? काश ऐसे मुमकिन होता। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि एकदम वक्त नहीं बनना चाहिए। हम देखेंगे ये इस रास्ते से हमें इक़्तिदार तक रसाई हासिल हो रही है कि हमें इक़्तिदार से कुछ मिल रहा है। मैं समझता हूँ ये निहायत ही गैर दानिशमंदाना और उम्मा के इज्तिमाई मसाइल और मकासद के कत्ल के मुताबिक है। हमें चाहिए कि हम, क्योंकि हम पाबंद हैं मेरे भाई जिद्दोजहद के, हम दारोगे निफजत के रिन्ना मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, हम माशरे को तब्दील करने के लिए ठेकेदार नहीं है। हमारा काम है खैर की तरफ कोशिश जिद्दोजहद करते रहना। अब अगर तो हम खैर के लिए काम कर रहे हैं तो हमें खैर पे ही डट जाना चाहिए। बदी होती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलेक्शन गुजरे हैं, मुख्तलिफ पोलिटिकल डिबेट ऐसे गुजरे हैं कि मजहबी जमातों ने कहा वो बड़ी बुराई है और ये वाली जमात छोटी बुराई है, चले हम छोटी बुराई कर देते हैं। हम समझते हैं कि बदी होती है, खा वो छोटी हो या बड़ी। माशरे में मुस्बत तब्दीली के लिए बहरहाल अहले खैर को ही जमा होना चाहिए। उन्हें आपस, मैं तो बदकिस्मती से यहाँ तक भी समझता हूँ और मेरे अपने ज़ाती शाहिदे में है, हमारे यहाँ जो मजहबी सतह पर एक तफरीक है, उसके जो शिकार लोग हैं, उलमा हो, वो दीगर इस्लामी तशख़्ख़ुस रखने वाले लोग हों, वो अपने मद्दे मुकाबल मजहबी शख्स को तो वोट नहीं करेंगे, शायद एक बिल्कुल सेकुलर बंदे को वोट कर। पर इस रवश को बदलना चाहिए। अगर नहीं बदलते, मैं एक बड़ी अच्छी कोशिश समझता हूँ, मैंने पहले प्रोग्राम में भी कहा, बिला किसी खुशामद के, जैसे विसाल के मुख्तलिफ चैनल्स का ये एक चेन है, इस तरीके से सिविल सतह पर, सिविल सोसाइटी में से इस्लाम से प्यार करने वाले हमारे जो पढ़े लिखे और दानिशवर किस्म के लोग हैं, उन्हें ऐसे प्लेटफॉर्म तश्कील देने चाहिए और सच्ची और ऐसी कड़वी बात, अमूमन मजहबी क़यादतों को लोग मुकद्दस गाय समझते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सच्ची बात मुआशरे में लाएं ताकि उनकी फॉलोइंग जो है, पीछे फॉलोअर्स जो उनके, वो भी अपनी क़यादत पे जोर डालें कि नहीं बाबा इससे निकलो, सिर्फ अपनी लीडरी न चमकाओ, उम्मत के मसाइल की तरफ तवज्जो दो। अगर अहले इस्लाम एक जगह पे जमा हो जाएं और इस्लाम से मोहब्बत करने वाले। बहुत शुक्रिया अलामा साहब शिरकत करने का, अल्लाह ताला आपको सलामत रखिए, आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन, अलामा साहब, मीर इश्तियाक साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि हमें देखिए इत्तिफाक और इत्तिहाद का माना भी यही है कि एक दूसरे के साथ ताउन किया जाए, एक दूसरे को बर्दाश्त किया जाए। जब हमारे अंदर ताउन का जज्बा ना हो, जब हमारे अंदर जज्बात का और यानी उनसर पाया जाए और बर्दाश्त का मादा बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो यकीनन हमारे फिर मिंबर व महराब से अगर हम लाख नारे लगाएं कि इत्तिफाक में बरकत है, इत्तिहाद में बरकत है, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। एक तरफ तो मैं
منبر پہ کھڑے ہو کے یا اسٹیج پہ بیٹھ کے یہ نعرہ لگاؤں کہ اتفاق میں برکت ہے، اتحاد میں برکت ہے، اس میں ہمارا ترقی کا راز مضمر ہے، لیکن دوسری طرف میں پھر اپنے مدرسے کے اوپر ایک لیبل لگا لوں، اس کو ایک خاص تنظیم کے ساتھ اس کا الحاق وہ کر دوں، مسجد کے اوپر ایک خاص بورڈ لگا کے اس کو ایک مذہبی جماعت کے ساتھ اس کو خاص کر دوں، ایک خاص فکر کے ساتھ اس کو خاص کر دوں، اپنی تنظیم جس تنظیم کا میں ہیڈ ہوں یا جس تنظیم کو میں چلا رہا ہوں اس کو اتنا میں تنگ نظر کروں. جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ وسعتی نظری ہونی چاہیے. وسعتی نظری یہ ہے مثلا جو اچھا کام کرے اسے سراہنا چاہیے. ہمارے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں تبلیغی جماعت ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، اگرچہ ان کے ساتھ کافی سارے لوگوں کے اختلافات ہو بھی سکتے ہیں، ہونے بھی چاہیے، اور یہ ہر کسی کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن اگر اس حوالے سے ان کا کام کیا جائے تو یقیناً وہ قابل تحسین ہے. دیکھیں اس میں آپ کو کسی خاص مکتبہ فکر کے لوگ نہیں ملیں گے، بلکہ پورے معاشرے کو لے کے ساتھ چلتے ہیں. اگر وہ باوجود وسائل نہ ہونے کے اس طرح کر سکتے ہیں تو ہم جو بڑی بڑی جماعتیں ہیں، جو ہم بڑی بڑی جماعتوں کے اوپر ایسے لیڈر بن کے بیٹھے ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے پاس وسائل بھی ہیں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت بھی دی ہے کہ ہم دوسرے کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہم دیکھ لیں پاکستان میں جماعت اسلامی ہے، اب جماعت اسلامی ہے اس میں آپ دیکھ لیں آپ کو مختلف مکاتب فکر کے لوگ ملیں گے، تو میرے خیال میں یہ ایک مثبت سوچ کی ایک علامت ہے. جب آپ مثبت سوچیں گے اور منفی سوچ کو نظر انداز کریں گے تو آپ سب کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل اگر دیکھیں ایک بات اور ضروری ہے، ہر ایک جماعت، ہر ایک تنظیم کا یہ نعرہ ہے، آج جو بھی ہے، چاہے ایک آدمی ہے، ایک لیڈر ہے، اس کے پاس 2 بندے ہیں، لیکن وہ بھی بڑے یقین سے کہتا ہے کہ مجھے ووٹ دو، میں پاکستان میں تبدیلی لاؤں گا، میں چینج لاؤں گا، نظامی انصاف میں، نظامی تعلیم میں، نظامی ہر چیز میں چینج لاؤں گا. ہمارا یہ نعرہ تو ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف ہم اپنے ساتھ دوسروں کو لے کے نہیں چلتے. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ کل اگر ہمیں ریاست کے امور مل جاتے ہیں یا زمام حکومت ہمارے ہاتھ آتی ہے تو پھر ہم کبھی دوسروں کو برداشت نہیں کر سکیں گے. آج اگر ایک مذہبی جماعت دوسرے کو برداشت نہیں کرتی تو ہو سکتا ہے کل وہ آئے اقتدار میں، وہ بھی ان کو برداشت نہیں کریں گے. یہ اس کا نقصان جہاں تک معاشرے کو ہے، امت کو ہے، اس کا نقصان ان جماعتوں کو بھی ہے بذات خود. ان جماعتوں کو بھی بہت بڑا نقصان ہے. آج ہم اپنی کرسی کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنی صدارت امارت کے لیے اگرچہ ہم دوسروں کو ساتھ نہیں لے کے چلتے، دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، تو پھر کل ہو سکتا ہے وہ اقتدار میں آ جائے، وہ ہمیں برداشت نہ کرے. اسی لیے ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، دوسرے کو ساتھ تعاون کرنا چاہیے. علامہ ظہیر عباس قادری صاحب تحریک علماء پاکستان کے رہنما ہیں، وہ ہمارے ساتھ فون کال پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ ظہیر قادری صاحب بہت شکریہ آپ نے شرکت کی. علامہ صاحب بات ہو رہی ہے اتحاد امت میں افراد معاشرہ کا کردار، اور افراد کا جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ افراد ہمارے معاشرے میں افراد کی کردار سازی، ان کی تربیت یا مسجد سے ہوتی ہے یا مدرسے سے، یا پھر وہ کسی ایک تنظیم یا جماعت کے ساتھ ملحق ہو جاتے ہیں تو ان کی تربیت وہ اس جماعت کی سرپرستی میں ہوتی ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے علامہ میر اشتیاق صاحب سے یہ جماعتوں کے حوالے سے، تنظیموں کے حوالے سے. آپ بھی ایک تحریک علماء پاکستان سے آپ کا تعلق ہے. جہاں تک پاکستان کی مذہبی جماعتیں ہیں یا مساجد ہیں یا مدارس ہیں، ان کا اپنی اپنی جگہ بہت بڑا کردار ہے، لیکن کچھ عوام کو تحفظات بھی ہیں، کچھ شکایات بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذہبی جو جماعتیں ہوتی ہے، علماء پاکستان ہیں یا طلباء پاکستان ہیں یا دیگر دوسرے تیسرے ہیں، ان کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ اپنے ساتھ سب کو لے کے مل کے چلیں؟ مثلاً اگر ایک مکتبہ فکر کے ہیں تو وہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلے. اگر ایک جماعت کا تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے ہے تو وہ دیوبندی مکتبہ فکر، اہل حدیث کو اپنے ساتھ لے کے چلے. ایسا کیا یعنی ایک فارمولہ آپ بتا دیں یا ایک ایسا نسخہ بتا دیں تاکہ کسی کو سمجھ آ جائے شاید آپ کی بات، اور وہ پھر اس پہ عمل کرے اور ایک اتحاد کی فضا پیدا ہو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں وصال اردو کا بہت ممنون ہوں کہ آج بہت ہی حساس موضوع پر بات کرنے کے لیے
مجھے جو ہے نا وہ انہوں نے آپ نے بلایا، بہت میں بہت شکریہ ممنون ہوں، دل سے مشکور ہوں، اور آپ کا جو ٹاپک ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ جی یقین جانیں کہ یہ وہ ٹاپک ہے کہ جس کو کاش ہمارا ہر مسلمان آج سمجھ جائے تو کم از کم ٹوٹی ہوئی امت جو ہے وہ جڑ جائے۔ تو اس سلسلے میں بڑا پیارا سوال آپ نے کیا، بہت اچھا سوال۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے قرآن مقدس کو دیکھنا چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپس میں تفرقہ بازی سے بچو اور اتحاد کی راہ پیدا کرو۔ جی دوسری بات یہ ہے آقا علیہ السلام کی سیرت کا وہ واقعہ جس میں ابھی اسلام نہیں آیا تھا کہ آقا علیہ السلام نے حجر اسود کو نصب فرمانا تھا، اور یعنی کسی بھی انسان نصب کرنا تھا تو سب سے پہلے آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ اس وقت آقا علیہ السلام باقاعدہ اکیلے ہی نصب فرما سکتے تھے کیونکہ سارے حق آپ ہی کے حق میں جا چکے تھے۔ اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے کپڑا بچھایا، حجر اسود وہاں اس کے اوپر رکھا گیا، 13 یا 14 یا جتنے بھی قبیلوں کے لوگ موجود تھے ہر ایک بندے نے حجر اسود کو اٹھانے کے لیے کپڑے کو ہاتھ لگایا آقا علیہ السلام کے مشاورت پر اور آقا علیہ السلام کی خواہش اور چاہت پر۔ تو سب نے حجر اسود کو بیت اللہ شریف کے پاس لایا، سب پاس لائے، آقا علیہ السلام نے پکڑ کے نصب فرما دیا۔ تو آقا علیہ السلام کی سیرت ہمیں بتاتی ہے، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں انہوں نے عالم کفر کے اندر، مطلب یہ ہے کہ اس وقت اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا، تو اس وقت آقا علیہ السلام نے اتحاد انسانیت جو ہے اس کا درس دیا اور بتا دیا اے میرے امتیو، اگر نہ صرف یہ کہ مختلف مسالک بلکہ ضرورت پڑے تو مختلف مذاہب کے لوگوں کو جمع کر کے، مختلف ذہنوں کے لوگوں کو جمع کر کے اگر اسلام کو عزت دینے کی بات آ جائے تو تم یہ ضرور کرنا۔ اور رہی بات دور حاضرہ کی، تو دور حاضرہ میں ہمیں دیکھنا چاہیے، اگر بریلوی مکتبہ فکر کو لیا جائے تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں بڑا معروف ہے، آپ کے آستانے کے صاحبزادگان بھی بیان کرتے رہتے ہیں، کتابوں میں بھی موجود ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ علامہ اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ جو ہیں وہ ان کے یعنی یوں کہہ لیں کہ مرشد پاک ہیں، اس کے باوجود پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ ان کا ادب بھی کرتے نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں۔ بڑی اچھی مثالیں ملتی ہے علامہ صاحب، بڑی اچھی مثالیں ملتی ہے ہمارے اسلاف کی، ہمارے سامنے بڑی اچھی مثالیں ہیں، لیکن المیہ ابھی ہمارا یہ ہے، آپ نے بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اور آپ سب کی سیرت سے آپ نے بڑی اچھی مثال دی ہے جس سے یقیناً ہمیں اتفاق اور اتحاد کا درس ملتا ہے۔ یہ بھی ہے علامہ صاحب، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ اسلام رحمت للعالمین ہے، یہ صرف رحمت للمسلمین نہیں ہے، لیکن ہم نے مسجد مدرسے اور اپنی تنظیم کو خاص کیا ہے، سب کو ساتھ لے کے نہیں چلتے، ہونا چاہیے یہ چاہیے تھا جس طرح آپ نے کہا کہ اسلام ہمیں بسا اوقات یہ بھی کہتا ہے کہ آپ دیگر مذاہب کو بھی لے کے ساتھ چلیں، لیکن کیا وجہ ہے ہم دیگر مذاہب کو تو درکنار ہم دیگر مسالک کو برداشت نہیں کرتے؟ ایسا ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم ساتھ ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلیں؟ جناب اس سلسلے میں میں عرض کروں گا، چونکہ مدارس اور مساجد کا کردار کے حوالے سے آپ نے سوال فرمایا، اس سلسلے میں ہمیں اپنے بڑی مؤثر بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں، ہمیں اپنے اسلاف کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اسلاف نے کس طرح ٹائم گزارا۔ تو وہی مثال میں عرض کر رہا تھا، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اگر علامہ حسین احمد مدنی علیہ رحمہ تشریف لاتے ہیں تو آپ ان کے الوداع کرنے کے لیے ان کی تانگے کے ساتھ ساتھ چل کر بتاتے ہیں کہ آپ اگر گولڈن شریف آئے ہیں اور آپ علماء دیوبند کے بڑے محدثین میں سے ہیں تو میں آپ کے دل سے عزت کرتا ہوں۔ اگر آج کے دور میں آپ دیکھ لیں تو جامعۃ الرشید ہے کراچی میں، تو جامعۃ الرشید کے اندر ناچیز کو بھی جانے کا شرف حاصل ہوا، اور مفتی منیب الرحمان صاحب اور دیگر جتنی بھی مکتبہ بریلوی کی شخصیات ہیں وہ وہاں جاتی ہیں، سارے مکاتب فکر کے لوگ جاتے ہیں۔ تو وہ علماء دیوبند میں بالخصوص جامعۃ الرشید کو آج کے دور میں کاپی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر بریلویوں میں آیا جائے تو آج منہاج القرآن کو کاپی کرنے کی ضرورت ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ تمام مسالک کے لوگوں کو نہ صرف یہ کہ جب 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی رات میراج پاکستان پر مناتے ہیں، وہ کہ میرا تعلق منہاج القرآن سے نہیں ہے، مگر میں ان کو باقاعدہ اس لیے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہاں جامعہ اشرفیہ کے اور دیگر بڑے بڑے مدارس کے جو ہیں محتمم حضرات وہ وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مدارس کے اندر کھلی فضا پیدا کریں، ہم صرف اور صرف اپنے طلباء کو صرف مسلک پڑھانے پر ہی جو ہے نا وہ فوکس نہ کریں، یعنی کافی نہ رکھیں، بلکہ ہم انہیں ان کا ظرف وسیع بنائیں، ہم ان کو اسلام پڑھائیں، صرف مسلک نہ پڑھائیں۔ یہ بہت بڑی بات میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے ہاں مدارس میں
جب تک صرف مسلک پڑھایا جائے گا اور دوسرے مسلک کے خلاف جو ہے وہ دلائل ہمیں رٹائے جائیں گے اور دوسرے مسلک کے حوالے سے ساری نیکیاں بتائی جائیں گی تو تب تک ہم آگے ترقی نہیں کر سکتے. جب تک ہمارے اساتذہ کرام کی باقاعدہ تربیت کرنے کے بعد انہیں مدارس میں نہیں بھیجا جائے گا کہ آپ جاؤ اور آنے والے جو طلبہ ہیں انہیں مسلک کی چھوٹی چھوٹی حدوں سے نکال کر انہیں اسلام کی حدوں تک لے کر جاؤ. چلیں جی علامہ صاحب بہت شکریہ. ہمارے پاس ٹائم بہت ختم ہو رہا ہے, کم ہے, تو انشاءاللہ پھر آپ کو موقع دیں گے اور پھر آپ کو مدعو کریں گے. بہت شکریہ آپ نے شرکت کی. جی ناظرین, بڑی اچھی بات کی ہے علامہ ظہیر صاحب نے کہ ہمارے جو مساجد ہیں, مدارس ہیں, اس میں ہمیں وسعتی نظری, وہی بات ہے جو میر اشتیاق صاحب نے کی تھی. وسعتی نظری یہ ہے کہ کھلے دل کے ساتھ دوسروں کو برداشت کریں, دوسروں کے ساتھ تعاون کریں, ایک مسلک کی دلیلوں کو رٹا کر اگلے کے مقابلے کے لیے تیار نہ کریں بلکہ اس کو معاشرے کی خدمت کے لیے تیار کریں. اسی میسج کے ساتھ مجھے بھی اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.